میرے لیے یہ اعزاز ایک بار پھر بہت ہی احترام اور مسرت کا باعث ہے کہ میں ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں حضرت علامہ اقبال پہ کچھ لمحے آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ میں آپ سے تمہیدی طور پہ ایک دو باتیں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی اس گفتگو کو آپ نے کوئی امتحان نہیں سمجھنا، نہ میں یہاں کوئی امتحان لینے آیا ہوں۔ یہ ایک سیکھنے کا عمل ہے اور ہم ایک دوسرے سے سیکھنے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، اور جو میری باتیں ہوں گی اقبال کے بارے میں، میری باتوں سے زیادہ آپ کی اپنی رائے قیمتی ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ اس کی اہمیت ہے جو آپ پرسیو کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ بات ہم آگے بڑھنے سے پہلے ڈکلیئر کر لیں کہ میرا کام صرف اتنا ہے کہ میں اس میں سے چند گوشے آپ کے سامنے رکھ دوں، اس میں سے کسے کتنا قبول کرنا ہے، کون سی چیز قابل قبول ہے، کون سی چیز قابل قبول نہیں ہے، کس کی کتنی کوانٹٹی سوسائٹی کو، فرد کو، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کے کولیگ کو، فیلو اسٹوڈنٹ کو، کس کو کتنا چاہیے، یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، یہ میں نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا۔ اور ایک بات پہ میں یقین رکھتا ہوں، ایک طویل عرصے سے مجھے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پاکستان کے اور دنیا کے مختلف گوشوں میں جا کے بات کرنے کا موقع ملا، اور میں نے خاص طور پہ اپنے پاکستانی نوجوانوں میں ایک چیز دیکھی ہے جو میری امید بندھاتی ہے، میرا یقین بندھاتی ہے، اور مجھے گامزن رکھتی ہے اس بات کے اوپر کہ ایک روشنی ہے، ایک راستہ ہے۔ میں گو کہ اس وقت ایک کھلے سمندر میں ہوں، لیکن مجھے کچھ فاصلے پہ ایک دیا جلتا ہوا نظر آتا ہے جو زندگی کی علامت ہے، جو ایک جزیرے کی علامت ہے، جو ایک قیام کی علامت ہے، جو ایک قوم کی علامت ہے، جو کچھ لوگوں کی علامت ہے۔ اس لیے میں آپ میں وہ سب کچھ دیکھتا ہوں، نوجوانوں میں وہ سب کچھ دیکھتا ہوں جو اس دنیا کو بدلنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور خاص طور پہ آج جس دنیا میں ہم داخل ہو رہے ہیں، یہ ڈیجیٹل ایرا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایج ہے، اور اس میں جو انسان کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ ایک تعامل، میل جول قائم ہو رہا ہے، یہ تاریخ کا بالکل ایک نیا دورانیہ ہے۔ جس وقت انسان نے پہیہ ایجاد کیا تھا، انسان نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ دنیا کے اندر مینز آف کمیونیکیشن اتنے سپیڈی ہو جائیں گے، اتنے فاسٹ ہو جائیں گے، تجارت اتنی وسعت اختیار کر جائے گی، لوگ اتنے قریب ہو جائیں گے، فاصلے اتنے مٹ جائیں گے۔ اس کے بعد جس وقت انسان نے انجن ایجاد کیا تھا، شاید کچھ لوگ یہ جانتے ہوں مگر ہر انسان یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس انجن کی ایک ایسی ایج بھی آ جائے گی جہاں یہ سپر سونک طیارے آ جائیں گے دنیا میں جو آواز کی رفتار سے زیادہ تیز ہوں گے۔ اس لیے آج جس وقت ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو دیکھتے ہیں تو مجھے پہیہ اور انجن یاد آتے ہیں کہ پہیے اور انجن کی ایجاد کے وقت، پہیے اور انجن کی ابتدائی استعمال کے وقت انسان نہیں جانتا تھا کہ اس سے آگے پہیہ کہاں پہ جائے گا، اس سے آگے 100 سال بعد انجن کہاں پہ جائے گا۔ آج ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں ایک عام آدمی کے طور پہ میں زیادہ نہیں جانتا کہ یہ چیز مجھے کہاں لے کے جائے گی، اس عالم انسانیت کو کہاں لے کے جائے گی۔ شاید کچھ لوگ ہوں جو اس بارے میں علم رکھتے ہیں، وہ یہ جانتے ہوں کہ یہ دنیا کس طرف جائے گی، لیکن ایک چیز میں جانتا ہوں،
وہ یہ میں جانتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس چیز کو جانتے ہیں مگر اس میں غور کریں، اور وہ یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اس وقت انسان کے ساتھ جو تعلق استوار ہو رہا ہے، اس کی بہت سی بنیادیں اور اس کے بہت سے پہلو ہیں، جن میں ایک پہلو انسان کا ایموشنل پہلو ہے، انسان کی زندگی کی جذباتی جہت ہے، ہمارے جذبات ہیں۔ اور اگر ہم بطور انسان کے ایموشنلی سٹیبل نہیں ہیں، ایموشنلی ساورن نہیں ہیں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس واقعتاً آپ کے لیے مفید اور نفع بخش ہے۔ جس طرح ہیومن مائنڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اٹ پلیز ٹرکس ود یو، اینڈ اف یو ڈونٹ پٹ یور ایفرٹس ٹو کنٹرول یور مائنڈ، رادر یور مائنڈ ول کنٹرول یو۔ تو یہی چیز اے آئی ٹولز کے لیے ہے کہ اگر آپ ایموشنلی سٹیبل نہیں ہیں اور ایموشنلی اسے کمانڈ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کو کمانڈ کرے گی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کو لیڈ کرے گی۔ ابھی آپ چند دن پہلے بی بی سی نے بھی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی سٹوریز دنیا میں ایسی بریک ہوتی رہتی ہیں ٹائم ٹو ٹائم، جن میں مختلف ایسے سوسائڈ کیسز سامنے آ رہے ہیں، اسپیشلی ینگسٹرز کے اندر۔ کچھ فیلڈ اٹیمپٹس تھیں سوسائڈز کی، جب ان کو انٹرویو کیا گیا، جب ان کی کاؤنسلنگ کی گئی، تو یہ پتہ چلا کہ انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ اس طرح کا اپنا مکالمہ کیا، ڈائلاگ کیا فار لانگر ڈیوریشن آف ٹائم، جس نے ان کو لیڈ کیا ٹورڈز سوسائڈ اٹیمپٹ۔ تو کنکلوژن اس کا، ساری ان کیسز کا، ان سٹڈیز کا یہ ہے کہ اگر جو آدمی انٹریکٹ کر رہا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ، اگر وہ ایموشنلی ساورن نہیں ہے، اپنے جذبات پہ اختیار نہیں رکھتا، تو وہ مشین کے ہاتھوں خود بھی تباہ ہو سکتا ہے اور مشین کے ہاتھوں دوسروں کو بھی تباہ کر سکتا ہے، کیونکہ دل انسان میں ہے، دل مشین میں نہیں ہے۔ اگر آپ ایموشنل ساورینٹی حاصل کرتے ہیں تو ہماری ایموشنز کی وہ پست سطح، وہ ڈارکن سائڈ آف آور ایموشنز، وہ آپ کو کبھی کوئی بڑا آئیڈیل اڈاپٹ نہیں کرنے دیتی، آپ کو کبھی کوئی بڑا خواب نہیں دیکھنے دیتی۔ لیکن جس وقت آپ اپنے ان فالس ایموشنز سے اپنے آپ کو اوپر لے آتے ہیں، اپنے ایموشنز کی ماسٹری، اپنے ایموشنز کی سوورینٹی، اپنے ایموشنز پہ کمانڈ آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، اس کے بعد آپ ایک بڑا آئیڈیل اپنے لیے کریٹ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، آپ ایک بڑا خواب دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، آپ کی پریورٹیز بہت بلند ہو جاتی ہیں، زندگی میں آپ جو کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کا مقصد، وہ آپ کا پرپز اور گول بہت بلند ہو جاتا ہے، بہت عظیم ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، سوکریٹیز نے کہا تھا unexamined life is not worth living. The life unexamined is not worth living. اگر آپ کی زندگی کا کوئی بڑا مقصد نہیں ہے، اگر آپ نے اپنی زندگی کو کسی بڑے آئیڈیل میں نہیں تولا، اگر آپ اپنی زندگی کو کسی بڑی اکاؤنٹیبلٹی میں نہیں رکھتے اس لیے کہ آپ کچھ بڑا ڈیلیور کر سکیں، کچھ بڑا کر سکیں، سوکریٹیز کہتا ہے کہ از ناٹ ورتھ لیونگ۔ ایسی زندگی آپ کے لیے جینے کے کوئی زیادہ لائق نہیں ہے۔
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں سرنڈر کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں پہ ایک نئی زندگی کا آغاز کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ایموشنز کو کانکر کریں، ان کا جو فالس ہوڈ ہے اس کو نکالیں اور اس کی جگہ وہ حقیقت لے کے آئیں، وہ قوت لے کے آئیں جو بنی نوع انسان ہونے کے ناطے، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت شیس کی اولاد ہونے کے ناطے اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ گو ہونے کے ناطے جو جذبات اور جو ایموشنز آپ کو زیبا ہیں انہیں اختیار کریں. اس لیے جو اقبال کا کانسیپٹ ہے نوجوانوں کے بارے میں، یوتھ کے بارے میں، وہ سب سے پہلا یہ ہے کہ ایک ایسا نوجوان ہو جو ایموشنلی رسپانسبل ہو، ایک ایسا نوجوان ہو جو ایموشنلی سٹیبل ہو، ایک ایسا نوجوان ہو جو ایموشنلی ساورن ہو. اس لیے جب اقبال انسان کی مکمل آزادی کی بات کرتا ہے، اس آزادی میں بیرونی غلامی سے بھی نجات ہے، اس آزادی میں سیاسی غلامی سے بھی نجات ہے، اس آزادی میں نفسیاتی غلامی سے بھی نجات ہے، اور اس آزادی کے تصور میں انسان کی جذباتی غلامی سے بھی نجات شامل ہے. جب آپ دنیا کو دیکھتے ہیں، آپ دنیا کو ایک آزاد انسان کے طور پہ دیکھیں، ایک ایسا انسان جس نے اپنے فالس ایموشنز کو کنکر کیا ہے. وہ انسان جو اپنے ایموشنز کی ماسٹری رکھتا ہے وہ صرف اس فطرت کے تابع ہوتا ہے اور ان احکام کے تابع ہوتا ہے جو اس کے پیدا کرنے والے نے اس کے لیے مقرر کی ہے، اور وہ اپنے جذبات کے غلام نہیں ہوتا، اپنے جذبات کا تابع نہیں ہوتا، بلکہ اس کے جذبات اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کے جذبات اس کے تابع ہوتے ہیں. وہ جذبات کی رو میں بہتا نہیں چلا جاتا، اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ کس جگہ پہ میں نے اپنا سینٹنس مکمل کر کے فل سٹاپ لگانا ہے. یہ زندگی ہے جس کی پنکچویشنز آپ کو معلوم ہونی چاہیے. جس طرح آپ ایک پیراگراف لکھتے ہیں اپنے کلاس روم کے اندر، کمپٹیٹیو ایگزام کے لیے آپ ایک پیراگراف لکھتے ہیں، اپنی کسی بھی ایگزام کے اندر آپ پیراگراف لکھتے ہیں، آپ کو جو ٹیچر ہے وہ سب سے پہلے یہ سکھاتا ہے کہ کہاں کہاں پنکچویشنز آتی ہیں، کس طرح اس جملے کو مکمل کیا جاتا ہے. مائی ینگ فیلوز، یہ آپ کی جو زندگی ہے یہ آپ سے پنکچویشنز ڈیمانڈ کرتی ہے، اور وہ پنکچویشنز آپ نہیں لگا سکتے اگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میرا جذبہ یا میرے جذبات کی جو فالس ہوڈ ہے یا اس کی جو ریئلٹی ہے یا اس کی جو جینوننس ہے اس وقت وہ مجھے کہاں لے کے آئی ہے. ایک مقام آتا ہے جہاں آپ کو اس پیراگراف میں اپنے اس بہاؤ کے سامنے ایک فل سٹاپ لگانا پڑتا ہے. اقبال یہ کہتے ہیں اس لیے انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے کس مقام پہ خاموش رہنا ہے، وہ کون سی خوشی ہے جس میں مجھے خوش ہونا ہے، وہ کون سا غم ہے جس میں مجھے غمگین ہونا ہے، وہ کون سا مقام ہے جہاں پہ مجھے جذبات آئیں، میں ایموشنل ہو جاؤں، وہ کون سا مقام ہے جہاں پہ میں کام ہو جاؤں. یہ سارا کچھ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہونا ہے. اقبال کے نزدیک یہ بات اہم ہے کہ آپ ایک نارمل انسان کی زندگی جئیں، لیکن آپ کی خوشی آپ کے اپنے ہاتھ میں ہو، آپ کا جذبہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہو. اگر آپ اپنی خوشی میں دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہیں تو آپ کی مثال ایک آئینے کی ہے. آئینہ کیا کرتا ہے؟ جب آپ آئینے کے سامنے جاتے ہیں، آپ ہنس رہے ہیں تو آئینہ ہنس رہا ہے، آپ رو رہے ہیں تو آئینہ رو رہا ہے، آپ غصے میں ہیں تو آئینہ غصہ دکھا رہا ہے، آپ کام ہیں تو آئینہ کامنس دکھا رہا ہے.
اس لیے آپ معافی مانگ رہے ہیں تو آئینہ معافی مانگ رہا ہے، آپ ڈانٹ رہے ہیں تو آئینہ ڈانٹ رہا ہے۔ اقبالین پرسپیکٹو میں جب آپ کے ایموشنز کسی دوسرے انسان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، آپ کی حیثیت محض ایک آئینے کی رہ جاتی ہے۔ جب کوئی خوشی دے گا تو آپ خوش ہوں گے، اگر کسی نے خوشی نہیں دی تو آپ کے حصے میں کوئی خوشی نہیں ہے۔ جب آپ اپنی خوشی کسی دوسرے کے ہاتھ میں دے رہے ہیں کہ جب یہ مجھے خوشی دے گا تو مجھے خوشی ملے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو خوشی دے سکتا ہے وہ آپ کی ساری خوشیوں کو تباہ بھی کر سکتا ہے۔ کوئی آدمی آپ کو ایسکلیٹ کر رہا ہے تو آپ ایسکلیٹ ہو جائیں گے، کوئی آپ کو ہائپر کر رہا ہے تو آپ ہائپر ہو جائیں گے، کوئی آپ کو غصہ دلا رہا ہے تو آپ غصے میں آ جائیں گے۔ اقبال کے نزدیک یہ ایموشنل سلیوری ہے، اور اقبال اس کے بارے میں زبور عجم میں فرماتے ہیں، مثل آئینہ مشو محو جمال دیگراں، از دل و دیدہ فروشو خیال دیگراں، در جہاں بالو پرے خیش کشودن ناموز، کہ پریدن نتواں با پرو بالے دیگراں۔ اقبال یہ فرماتے ہیں کہ آئینے کی طرح دوسرے کے جمال میں محو نہ ہو، آئینے کی طرح دوسرے کے تاثرات کا مبتلا نہ ہو، بلکہ از دل و دیدہ فروشو خیال دیگراں، اپنے دل سے، اپنے خیالات سے دوسرے لوگوں کے خیال کو نکال دو، اپنے خیال کے ساتھ تمہیں زندہ رہنا چاہیے۔ در جہاں بالو پرے خیش کشودن ناموز، تھینک یو، در جہاں بالو پرے خیش کشودن ناموز، دنیا میں تمہیں اپنے بال اور اپنے پروں کے ساتھ پرواز کرنی چاہیے، کہ پریدن نتواں با پرو بالے دیگراں، در جہاں بالو پرے خیش کشودن ناموز۔ اقبال کہتے ہیں کہ دنیا میں اپنے بال اور پر نکالو، کہ پرندہ جو ہے اڑتے ہوئے کسی دوسرے کے پروں کا محتاج نہیں ہوتا۔ اگر ایک پرندہ اپنی اڑان کے لیے اور اپنی پرواز کے لیے سب سے پہلے اپنے بال اور پر نکالتا ہے، اپنے بال اور پر سے اڑنا سیکھتا ہے، اقبال کے نزدیک آپ کی جو زندگی ہے وہ آپ کے اپنے بال و پر کی احتیاج اسے ہونی چاہیے۔ اگر کوئی خوشی لا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کی خوشیاں کسی پر ڈیپینڈنٹ ہیں تو حقیقتاً وہ آپ کی خوشی نہیں ہوتی۔ آپ کی کامنس اگر کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہے تو وہ آپ کی کامنس نہیں ہے۔ آج لوگ یہاں پہ ایکسپلائٹ کیوں ہو جاتے ہیں مختلف چھوٹے چھوٹے گروہوں کے ہاتھوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جذبات کی رو میں بہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایگزامن نہیں کر سکتے کہ کس بات پہ مجھے جذبات میں ہونا چاہیے اور کس بات پہ مجھے ٹھہراؤ میں ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ بی دا کیپٹن آف یور اون شپ، آپ کو اپنی زندگی کی ذمہ داری خود اٹھانی چاہیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو خودی کے تصور پہ پہلی کتاب تھی وہ فارسی زبان میں تھی، اس کا نام ہے اسرار و رموز۔ اس میں علامہ اقبال نے نوجوانوں کو اسی چیز پہ گائیڈ کرنے کی اور بتانے کی کوشش کی کہ جو زندگی ہے یہ آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ ایک رسپانسبل سٹیزن ہو۔ زندگی آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ اپنی زندگی کے لیے کسی دوسرے کے محتاج نہ ہوں۔ زندگی آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ اپنی جو ریئل ایگو ہے، جو ٹرو ایگو ہے، اس ایگو کو کبھی کسی کے احسان کے سامنے سرنڈر نہ کریں۔ اس کی مثال دیتے ہوئے علامہ اقبال نے پورا ایک چیپٹر لکھا اسرار خودی کے اندر، جس چیپٹر کا عنوان ہے در بیاں این کے خودی از سوال ضعیف می گردد۔ اس بات کے بیان میں کہ جو آپ کی خودی ہے، آپ کی ایگو ہے، وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے ضعیف ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، پست سطح پہ آ جاتی ہے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اے فراہم کردہ از شیراں خراج،
گشتئی روبہ مزاج از احتیاج، کہ تو اس دنیا میں اس نظریے کا امین ہے جس نے تجھے شیری سکھائی، جس نے تجھے شیر ہونا سکھایا، پھر تیرے اندر جو یہ لومڑی کی حرکتیں ہیں یہ کہاں سے آئیں؟ وہ کہتے ہیں کہ گشتئی روبہ مزاج از احتیاج، اس لیے کہ تو نے اپنے آپ کو دوسروں کا ڈیپینڈنٹ کر دیا، دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہے، دوسروں کی احتیاج رکھتا ہے۔ جب تو کسی کی احتیاج رکھتا ہے تیرے مزاج میں شیری نہیں ہو سکتی، تیرے مزاج میں روباہی ہوتی ہے، تیرے مزاج لومڑ جیسا ہو جاتا ہے، مکاری آ جاتی ہے، خوشامد آ جاتی ہے، خوف آ جاتا ہے، طمع آ جاتا ہے، لالچ آ جاتا ہے، حرص آ جاتا ہے، دوسرے کی احتیاج، دوسرے کی محتاجی آ جاتی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو زندہ خودی والا انسان ہوگا اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو دوسرے کا محتاج نہیں سمجھے گا۔ اس میں علامہ اقبال ایک مثال دیتے ہیں، از خم ہستی مئے گلفام گیر، نقد خود از کیسہ ایام گیر، خود فرودا از شتر مثل عمر، الحذر از منت غیر الحذر۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر اپنے اونٹ پہ بیٹھے تھے اور ان کے اونٹ چلانے کا جو تازیانہ تھا وہ نیچے گر گیا۔ حضرت عمر نے اونٹ روکا، اونٹ سے نیچے اترے، تازیانہ اٹھایا، پھر اونٹ پہ بیٹھے۔ جو آپ کے ساتھ خادم تھا وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ امیر المومنین، اس کام کے لیے آپ نے اپنی سواری، اپنا قافلہ روکا، آپ مجھے حکم کرتے، میں آپ کے ساتھ خدمت پہ مامور ہوں، یہ تازیانہ میں آپ کو اٹھا کے دیتا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ جب اللہ نے مجھے اونٹ سے اترنے کی صلاحیت دی ہے، مجھے اپنے ہاتھوں سے تازیانہ اٹھانے کی صلاحیت دی ہے، میں تیرے سامنے سوال کیوں کرتا؟ اس لیے علامہ اقبال نے کہا کہ خودی از سوال ضعیف می گردد، جو کام آپ خود کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، آپ جب کسی اور کے محتاج ہو جاتے ہیں اس کام کے لیے، تو اقبال کے نزدیک آپ کی جو خودی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، وہ ضعیف ہو جاتی ہے، آپ اسے ہرٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنی اسپرٹ، اپنی سول کو ہرٹ کرتے ہیں آپ۔ اس کے بعد اقبال آگے کہتے ہیں، فطرت کو بر فلک بندد نظر، پست می گردد ز احسان دیگر۔ وہ فطرت جو آسمان کو دیکھتی ہے، جو فلک کو دیکھتی ہے، مراد یہ ہے کہ جس شخص کی زندگی کا گول بہت بڑا ہے، جس کا پرپس بہت بڑا ہے، جس کا آبجیکٹو بہت بڑا ہے، وہ دوسرے کا احسان اٹھانے سے اپنے آپ کو پست محسوس کرتا ہے۔ اس لیے یہ ان فنڈامنٹلز میں سے ہے یہ بات کہ آپ اپنے آپ کو کسی کا احسان مند نہ بنائیں۔ علامہ اقبال کی مقبرے پہ میں حاضر ہوتا ہوں فاتحہ پڑھنے کے لیے، تو وہاں مجھے ان کے غالباً سرہانے کی طرف یہ شعر لکھا ہے ان کی اپنی ایک غزل کا کہ دراب السجدہ و منت ز غیر مطلب، کہ روز فقر نیا گانے ما چنی کردن، کہ اگر گھر میں افلاس آ جائے، بھوک آ جائے، تو اللہ کے حضور سجدہ کر اور اپنی محنت سے اس کا حل تلاش کر۔ ہمارے جو بڑے تھے وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے اللہ کے سامنے اپنی آرزو، اپنی نیاز رکھتے تھے۔ تو آج یہ قوم جو خود کو اقبال کی قوم کہتی ہے، اور آج یہ نوجوان جو اقبال کی قوم کے نوجوان ہیں، میرے نزدیک اس دنیا میں جسے فطرت نے میرٹ کے اوپر ڈیزائن کیا ہے، اس دنیا کا سب سے بڑا میرٹ یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی کا محتاج سمجھتے ہیں یا آپ اپنے آپ کو ساورن سمجھتے ہیں ایموشنلی۔ اس کے بعد جو آپ کی ایموشنل انڈیپینڈنس ہے، جو جذباتی آزادی ہے، اس کا یہ لازمی حصہ ہے کہ آپ چیلنجز کا سامنا کریں، آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئیں، آپ آسانی کو ترک کریں، آپ اپنے آپ کو سہولیات کا گرویدہ نہ کریں،
دنیا میں جتنے وہ لوگ جو نرم موسموں میں رہنے والے ہیں، ان میں سے بھی بہت لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے دنیا میں، لیکن جتنی بڑی تہذیبیں وجود میں آئی ہیں وہ زیادہ تر ان خطوں سے مارز وجود میں آئی ہیں جن خطوں میں ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز ہوتی تھیں۔ آپ مثال کے طور پہ جزیرہ نمائے عرب سے اسلام کا ظہور ہوا۔ آج آپ مکۃ المکرمہ میں جائیں اور خیمے میں رہنے کی کوشش کریں جس میں پنکھا، بجلی، ایئر کنڈیشن نہ ہو، اور اس گرمی میں، اس تپش میں آپ غار حرا پہ جانے کی کوشش کریں، آپ صحرا عبور کرنے کی کوشش کریں، آپ طواف کعبہ کرنے کی کوشش کریں۔ اب تو وہاں پہ حرم شریف میں الحمدللہ اتنی سہولیات ہیں کہ انسان کو محسوس نہیں ہوتا میں کسی مشقت میں مبتلا ہوں، لیکن وہ وقت یاد کریں جب بی بی ہاجرہ نے صفا مروہ پہ چکر لگائے ہوں گے۔ اس کا فرش تو ایئر کنڈیشن نہیں تھا، وہ تو ٹھنڈا نہیں کیا گیا تھا۔ تو آپ جتنا مشکل میں رہتے ہیں، جتنا زیادہ چیلنج کے اندر رہتے ہیں، آپ کا جو اندر ہے، آپ کی جو ایگو ہے، وہ اتنی زیادہ اسٹرینتھن ہوتی ہے، اتنی زیادہ مضبوط ہوتی ہے، اتنی زیادہ مستحکم ہوتی ہے۔ اس لیے علامہ اقبال کے نزدیک جو فالس ایگو ہے اور جو پیور ایگو ہے، ان دونوں میں بنیادی فرق سہولت قبول کرنے اور نہ کرنے کا ہے۔ اقبال کے نزدیک جو ایموشنلی انڈیپینڈنٹ انسان ہوگا، ایموشنلی ساورن انسان ہوگا، وہ ہمیشہ اپنے لیے مشکل چیز کو پسند کرے گا، اپنے لیے مشکل بات کو پسند کرے گا۔ شرع محبت میں ہے عشرت منزل حرام، شورش طوفاں حلال، لذت ساحل حرام، عشق پہ بجلی حلال، عشق پہ حاصل حرام، علم ہے ابن الکتاب، عشق ہے ام الکتاب۔ اقبال کے نزدیک محبت کی شریعت میں، عشق میں، ایک آزاد انسان کے پاس عشرت منزل حرام، کسی جگہ پہ ٹھہرنا حرام ہوتا ہے۔ وہ ایک جگہ پہ رکتا نہیں ہے، اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی کہ میں یہاں پہنچ چکا ہوں تو یہ میری منزل ہے۔ وہ جہاں پہنچ چکا ہے وہ وہاں سے آگے جائے گا، وہاں پہ رکے گا نہیں۔ اس کے بعد اقبال کہتے ہیں کہ شورش طوفان حلال، لذت ساحل حرام۔ وہ اپنے آپ کو طوفان میں رکھنا پسند کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو کبھی بھی کناروں پہ رہنا پسند نہیں کرتا۔ عشق پہ بجلی حلال، عشق پہ حاصل حرام۔ پرانے وقت میں، آپ تو ایگریکلچر سے وابستہ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے جو تھنڈر لائٹ ہے یہ فصلیں جلاتی ہے، درخت جلاتی ہے۔ خاص طور پہ آپ اگر ناردرن ایریاز میں جائیں، آپ اگر پہاڑوں میں جائیں، آپ کو درخت ملیں گے جن پہ بجلیاں گرتی ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ جو عشق ہے، جو انڈیپینڈنس ہے، وہ بجلی کو پسند کرتی ہے، وہ حاصل کو پسند نہیں کرتی۔ اس لیے اپنا کمفرٹ زون توڑ کے انسان کو باہر آنا چاہیے۔ اور جو آدمی بھی ایموشنز کی ساورینٹی لے لیتا ہے، دنیا کو دیکھنے کا اس کا پرسپیکٹو ویسے ہی چینج ہو جاتا ہے۔ میں ود دا کائنڈ پرمیشن آف آنریبل وائس چانسلر صاحب، میں ایک آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں۔ وہ مثال یہ ہے کہ دو زاویہ نظر ہیں، دو پرسپیکٹوز ہیں۔ ایک پرسپیکٹو شکار کا ہے اور ایک پرسپیکٹو شکاری کا ہے۔ ہرن شکار ہے، شیر شکاری ہے۔ ہرن اٹھتا ہے صبح صبح، سب سے پہلے ادھر ادھر دیکھتا ہے، شیر تو نہیں آ رہا۔ ہرنوں کا وہ ریوڑ، وہ جاتا ہے چراگاہ میں چرتے ہوئے، تالاب پہ پہنچتا ہے، پانی پینے لگتا ہے۔ 40 ہرن کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہیں، 2 ہرن 2 کونوں میں کھڑے ہو کے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، شیر تو نہیں آ رہا۔ وہ چراگاہ میں گھاس چر رہے ہیں، درختوں کی چھاؤں میں بیٹھے ہیں، کسی غار کے دہانے پہ بیٹھے ہیں،
کہیں پہاڑ چڑھ رہے ہیں یا اتر رہے ہیں، ہر ہرن کی ادھر ادھر نگاہ ہوتی ہے، شیر تو نہیں آ رہا، چیتا تو نہیں آ رہا، مجھے پھاڑ کھانے والا تو نہیں آ رہا۔ شام ہوتی ہے، سونے لگتے ہیں، جس جگہ پہ ہرنوں کا ٹھکانہ ہوتا ہے اس کے ارد گرد اپنی جگہ کو سیکیور کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے شکار کرنے والا تو نہیں آ رہا، مجھے مارنے والا تو نہیں آ رہا، میرا کنکرر تو نہیں آ رہا۔ اس کے برعکس جب شیر اٹھتا ہے صبح صبح، جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے، سب سے پہلے وہ یہ سوچتا ہے کہ آج میں نے سب سے پہلا شکار کس چیز کا کرنا ہے۔ وہ جس جانور کو دیکھتا ہے، جس پرندے کو دیکھتا ہے، اس نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ میری خوراک ہے، یہ میری غذا ہے۔ آپ یہ دو مینٹیلٹیز کو کمپیئر کریں، ایک شیر کی سوچ ہے، ایک ہرن کی سوچ ہے، ایک شکار کی سوچ ہے، ایک شکاری کی سوچ ہے۔ جو شکاری کی سوچ ہے وہ ہمیشہ ایک کنکرر کی سوچ ہوتی ہے، ایک فاتح کی سوچ ہوتی ہے، اور جو شکار کی سوچ ہے وہ ہمیشہ مغلوب کی، مفتوح کی، غلام کی سوچ ہوتی ہے۔ وہ ہر وقت اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کرتا ہے، وہ ہر وقت اپنے آپ کو خطروں میں گرا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ تو جس کلمے کو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ تجھے شکار نہیں بناتا، یہ تجھے شکاری بناتا ہے، یہ تجھے ہرن نہیں بناتا، یہ تجھے شیر بناتا ہے۔ اس لیے جب دنیا کو دیکھو شکار کی نظر سے مت دیکھو، دنیا کو شکاری کی نظر سے دیکھو، دنیا کو غالب کی نظر سے دیکھو، دنیا کو فاتح کی نظر سے دیکھو، دنیا کو کنکرر کی نظر سے دیکھو۔ اور دنیا میں جتنی قومیں جو زمین سے اٹھ کے آسمان کی بلندیوں پہ جاتی ہیں، وہ وہی قومیں ہوتی ہیں جو اپنا نقطۂ نظر غالب والا رکھتی ہیں، مغلوب والا نہیں رکھتی، آقا والا رکھتی ہیں، غلام والا نہیں رکھتی، فاتح والا رکھتی ہیں، مفتوح والا نہیں رکھتی۔ جب دنیا کو دیکھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری شکار گاہ ہے، یہاں میں ایک شکاری کے طور پہ داخل ہوں گا۔ اور مجھے یہ کہنے دیجئے کہ جو علم کے ساتھ قوموں کا انٹریکشن ہوتا ہے وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ جو مغلوب کا علم کے ساتھ انٹریکشن ہے وہ ریپیٹر کا ہوتا ہے، اور جو غالب کا علم کے ساتھ انٹریکشن ہے وہ ایک ڈسکورر کا ہوتا ہے۔ آپ علم کے ریپیٹر ہیں یا آپ علم کے ڈسکورر ہیں، یہ اپنے بیہیویئر سے، اپنے علم کے مقاصد سے آپ یہ بات اچھی طرح معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ علم میں اپنے آپ کو کہاں رکھتے ہیں۔ آپ کچھ ڈسکور کر رہے ہیں یا آپ نے زندگی بھر ریپیٹیشنز کرنی ہیں۔ میں آپ کو ایک آدمی کی مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی ہے جو ایگریکلچر سائنسز پڑھتا ہے، اپنی ڈگری کمپلیٹ کرتا ہے، ہیلتھ فزیک بہت اچھی ہے، اس کی پولیس کی جاب اناؤنس ہوتی ہے، وہ اس میں ٹیسٹ دیتا ہے، سلیکٹ ہو جاتا ہے، بڑی اچھی بات ہے، مجھے بڑی خوشی ہے۔ ایک شخص ایک گھرانہ پروگریس کر گیا، لیکن آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ اس نے ایگریکلچر سائنس کے علم کو کس نظر سے دیکھا تھا۔ ویل اینڈ گڈ، نتھنگ بیڈ ان دیٹ کہ اس نے اگر کوئی اچیومنٹ کی ہے، بٹ دا کوسچن از کوسچن آف پرپز آف نالج، اس کے علم حاصل کرنے کا پرپز کیا تھا۔ ایک دوسرا آدمی ہے، وہ ایگریکلچر سائنس پڑھ کے وہ ہائی اسکول میں سائنس ٹیچر لگ جاتا ہے، ویل اینڈ گڈ، وہ ساری زندگی علم کی، سائنس کی خدمت کرے گا، ظاہر ہے اسکول سے پڑھ کے ہی کوئی سائنسدان آئے گا اوپر یونیورسٹی تک۔ اس کے بعد ایک تیسرا آدمی ہے، آپ فرض کر لیں اس کا نام نارمن بورلاگ ہے، وہ علم کو کیسے دیکھتا ہے؟ اور میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ جب بھی علم حاصل کریں، ہم اس لیے علم حاصل کریں کہ اس کے بعد مجھے کوئی چھوٹی موٹی جاب کی اپرچونٹی مل جائے گی، یا میں کسی جگہ جا کے ایک اسکول ٹیچر لگ جاؤں گا اور میری لائف ایک کمفرٹ زون میں آ جائے گی، میرے پاس سرکاری وسائل آ جائیں گے، سرکاری سہولیات مل جائیں گی؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے ابھی کبھی اپنے اندر کے نارمن بورلاگ کو ڈسکور کیا ہے کہ آپ کے اندر بھی ایک نارمن ہو سکتا ہے، آپ کے اندر بھی ایک ڈسکورر ہو سکتا ہے، آپ کے اندر بھی ایک نوبل لوریئر ہو سکتا ہے؟ فرق تو صرف جستجو کا ہے، علم وہی ہے،
کتابیں وہی ہیں، لیبز وہی ہیں، صرف اس علم کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا فرق ہے کہ آپ علم کو شکار کی نظر سے دیکھتے ہیں یا آپ علم کو شکاری کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اقبال تو یہ کہتا ہے کہ یزداں بک من داور اے ہمت مردانہ، اقبال تو مذہب کو بھی کسی دوسرے رنگ سے دیکھتا ہے۔ اور ظاہر ہے آپ کی پچھلی جو 40 سال کی ایک فالس ملائیت ہے، اس نے اب اتنی سپیس نہیں چھوڑی کہ آپ یہاں پہ اقبال کی اس طرح کی انٹرپریٹیشن کر سکیں کہ وہ مذہب کو کس نظر سے دیکھتا ہے، آپ میں کتنی ہمت پیدا کرتا ہے، کتنی دلیری پیدا کرتا ہے علم کے مسائل سے نبرد آزما ہونے کے لیے۔ تو میں آپ کو سمپل بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ علم کے نارمن بورلاگ بننا چاہتے ہیں، اپنے علم کو کسی مقام پہ لے جانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو اپنے اندر وہ ایموشنل سٹیبلٹی درکار ہوتی ہے کہ جو آپ کو کسی ایک جگہ پہ ٹھہرنے نہ دے، آپ کے مقاصد اتنے بلند ہوں۔ میں پیام مشرق میں علامہ اقبال کی ایک نظم کا ٹکڑا دیکھ رہا تھا اور میں حیران ہو رہا تھا کہ اس قدر بلند مقاصد بھی کسی انسان کے ہو سکتے ہیں کہ وہ کسی مقام پہ ٹھہرے نہ، کسی مقام پہ رکے نہ، کسی جگہ پہ کوئی چیز اس کے پیروں کی زنجیر نہ بن سکے، کوئی منظر اس کو ٹھہرا نہ سکے، کوئی آفت اسے روک نہ سکے، اور وہ ہر ایک چیز سے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں چکنم کہ فطرت من بمقام در نسازد، دل ناز صبور دارم چو سباب لال زارے، چو نظر قرار گیرد بنگار خوب روئے، تپداں زمان دل من پہ خوب در نگارے۔ اقبال کہتے ہیں چکنم کہ فطرت من بمقام در نسازد، میں تھینک یو یار، میں ترجمہ کر رہا ہوں، سن لیں۔ اقبال کہتے ہیں چکنم کے فطرت من بمقام در نسازد، میں کیا کروں کہ جو میری فطرت ہے وہ مجھے ایک مقام پہ ٹھہرنے نہیں دیتی، وہ مجھے سفر پہ مائل رکھتی ہے، آگے بڑھنے پہ مائل رکھتی ہے۔ چو نظر قرار گیرد بنگار خوب روئے، تپداں زماں دل من پہ خوب در نگارے، جب میں ایک حسین محبوب کا چہرہ دیکھتا ہوں تو وہ چہرہ دیکھ کے میں وہاں رک نہیں جاتا، تپداں زماں دل من پہ خوب در نگارے، میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت چہرہ دیکھنے کا متمنی ہو جاتا ہوں۔ ز شرر ستارہ جویم، ز ستارہ آفتابے، جب میں چنگاری کو دیکھتا ہوں تو چنگاری دیکھ کے میں ستارے کو تلاش کرنا چاہتا ہوں، جب میں ستارے کو دیکھتا ہوں میں ستارے کو دیکھ کے سورج تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ سرے منزل ندارم کے بمیرم از قرارے، اس لیے کہ میں ایک مقام پہ رک نہیں سکتا، اگر میں ایک مقام پہ رک گیا میری موت واقع ہو جائے گی۔ انسان آگے سے آگے چلتا ہے، آگے سے آگے بڑھتا ہے۔ اقبال کی ایک نظم ہے پیام مشرق میں، کاش کہ یہ قوم اس نظم کو اپنا سبق بنا لے، اس نظم کو اپنا حاصل زندگی بنا لے، اپنی جستجو بنا لے، اپنی زندگی کا نصب العین بنا لے، اپنے زندگی کا کرینہ اور سلیقہ بنا لے، جس میں اقبال کہتے ہیں کہ ساحل افتادہ گفت گرچہ بسی زیستم، ہیچ نہ معلوم شد آہ کے من چیستم، موجز خود رفتئی تیز خرامید و گفت، ہستم اگر می روم گر نہ روم نیستم۔ اقبال کہتے ہیں کہ ایک گرے پڑے ساحل نے یہ پوچھا کہ میری اتنی عمر ہو گئی، ساحل نے، سمندر کا ساحل، اس نے پوچھا کہ میری اتنی عمر ہو گئی، مجھے آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ میں کیا ہوں، میں کون ہوں۔ موجز خود رفتئی تیز خرامید و گفت، ایک اونچی لہر سمندر کے سینے سے اٹھی، اپنی پوری ہیبت اور دہشت کے ساتھ بھاگتی ہوئی ساحل کی طرف آئی، ساحل سے ٹکرا کے اس موج نے کہا کہ ہستم اگر می روم گر نہ روم نیستم، اگر میں چل رہی ہوں تو میں ہوں، اگر میں رک جاؤں تو میں نہیں ہوں۔ مراد یہ کہ ساحل کی کوئی اہمیت نہیں ہے،
اس لیے کہ ساحل ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے. ساری اہمیت سمندر میں موج کی ہے, اس لیے کہ موج سمندر میں ٹھہرتی نہیں ہے, یہاں سے ابھرتی ہے وہاں چلی جاتی ہے. اس لیے اقبال کہتے ہیں جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے. یہ مومن کی زندگی ہے. وہ ایک مقام پہ ٹھہرتا نہیں ہے, ایک جگہ پہ رکتا نہیں ہے, خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے, بہتر سے بہترین کی تلاش میں رہتا ہے, اعلیٰ سے اعلیٰ تر کی تلاش کے اندر رہتا ہے. With the kind permission of worthy Vice Chancellor صاحب, میں ایک اور طرف اپنے ینگ فیلوز کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اقبالین پرسپیکٹو میں, کہ جو ایموشنل سلیوری ہے, محدود جذبات, محدود مقاصد, چھوٹا گول, چھوٹے آبجیکٹیوز, یہ آپ کو کبھی دنیا کانکر نہیں کرنے دیتے. وہ ارطغرل سیریز میں آپ کو یاد ہوگا, وہ ایک سرخ سیب کہتے ہیں کہ منزل کیا ہے, سرخ سیب. اور وہ سرخ سیب کیا تھا؟ وہ آیا صوفیہ تھا. الحمدللہ مسلمانوں نے 800 برس مشقت کی اس سرخ سیب کو حاصل کرنے کے لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, جن کی دی ہوئی کوئی خبر شک سے نہیں دیکھی جا سکتی, ہر خبر سچی ہے, اس صادق الامین کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی, اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امیر کیا امیر ہوگا اور وہ لشکر کیا لشکر ہوگا جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا. 1453 میں 1453 میں وہ سرخ سیب انہوں نے حاصل کیا. یہ کیا تھا؟ یہ دنیا کو ایک کنکرر کے طور پہ دیکھنا تھا. جو ویسٹرن ہیں آج کے اور جو ہم ہیں, ان میں اور ہم میں بنیادی کیا فرق ہے؟ ان میں اور ہم میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم جب بچے ہوتے ہیں, مجھے بہت بڑی تعداد میں میری بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں, میری بہنیں بھی بیٹھی ہیں, میں آپ سب سے دست بستہ پہلے معافی مانگوں گا, معذرت چاہوں گا, اور اس کے بعد میں اگلی بات کہوں گا کہ ہم سے بچپن میں ہی دلیری چھین لی جاتی ہے, شجاعت چھین لی جاتی ہے, اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بلی آ رہی ہے, کتا آ رہا ہے, بلا آ رہی ہے, جن آ رہا ہے, چڑیل آ رہا ہے, فلاں کو بلاؤں فلاں کو بلاؤں, چپ ہو جاؤ, رک جاؤ. تو جو بچہ ہے اس کے وہ احساسات, وہ جذبات جنہیں آپ شجاعت سے موسوم کرتے ہیں, جنہیں آپ دلیری سے موسوم کرتے ہیں, جنہیں آپ بہادری سے موسوم کرتے ہیں, جب آپ اتنے چھوٹے وقتی مفاد کے لیے کہ وہ چند لمحے کے لیے چپ ہو جائے, اسے چند لمحے چپ کرانے کے لیے آپ نے اس کے اتنے بڑے جذبے چھین لیے, آپ کو احساس بھی ہے کہ آپ نے کیا کر دیا. قرآن مومن کی کیا صفت بیان کرتا ہے؟ اللہ کے دوستوں کی, جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں, جو اللہ کے ہو جاتے ہیں, ان کی کیا صفت بیان کرتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں, جو اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں, ان کے اوپر کوئی حزن بھی نہیں ہوتا, ان پہ کوئی خوف بھی نہیں ہوتا. کیا ہم نے اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں حزن اور خوف سے پاک کیا ہے؟ اس لیے ہمارے بچوں کے بہت سے فیئرز ہوتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے. آپ ابھی یوٹیوب نکالیں, گوگل نکالیں, آپ کو نظر آئے گا 8 ماہ کے بچے کو وہ سوئمنگ پول کے اندر پھینکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ اپنے ساتھ اٹھا کے فری فال جمپنگ کرتے ہیں, بونگی جمپس کرتے ہیں بچوں کو اٹھا کے. 4 سال کے بچے کو لے کے وہ سکوبا ڈائیو کرتے ہیں, سمندر کے اندر 30 میٹر تک نیچے جاتے ہیں بچوں کو لے کے. ان کے بچوں کو ہائٹ فوبیا نہیں ہے, ان کے بچوں کو سپیڈ فوبیا نہیں ہے,
ان کے بچوں کو ڈارکنس کا فوبیا نہیں ہے, ان کے بچوں کو واٹر فوبیا نہیں ہے. تو ساڈے بالاں دے تے فوبیا نہیں مکدے. بلی تو وہ ڈر دن, کتے تو وہ ڈر دن, جن تو وہ ڈر دن, مائی تو وہ ڈر دن, مجھ تو وہ ڈر دن, بکری تو وہ ڈر دن, ہر چیز سے ڈرتے رہتے ہیں. ایکسپیڈیشن سکھائیں. آپ اگر کسی بھی فارن یونیورسٹی میں اپلائی کرتے ہیں, آپ کو معلوم ہے اسکالرشپ کے لیے جو دنیا کے ماڈرن کالجز ہیں وہ آپ سے ایکسپیڈیشنز ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنے کمفرٹ زون سے کتنا باہر آئے ہیں, کتنی گیمز آپ جانتے ہیں, کتنے کھیل آپ جانتے ہیں, اور خاص طور پہ ایکسٹریم سپورٹس کتنا آپ جانتے ہیں. اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی شاندار ایک ڈائلاگ لکھا ہے, دو ہرنوں کے درمیان. ایک ہرن دوسرے ہرن کو کہتا ہے, غزالے با غزالے درد دل گفت, ازیں پس در حرم گیرم کے نامے. ایک ہرن نے دوسرے ہرن کو کہا کہ میں جا کے حرم میں رہنا چاہتا ہوں, کیونکہ ایک شرعی مسئلہ ہے کہ حدود حرم میں, یعنی حرم نبوی میں مدینہ منورہ میں اور حرم مکی مکۃ المکرمہ میں شکار نہیں کھیلا جا سکتا, پرندہ نہیں مارا جا سکتا, جانور نہیں مارا جا سکتا, درخت نہیں کاٹا جا سکتا. تو ایک ہرن دوسرے کو کہتا ہے کہ میں جا کے حرم میں قیام کرنا چاہتا ہوں, حدود حرم میں رہوں. کیوں؟ بصحرا سید بنداں در کمینند, بکام آہواں صبح نہ شامیں. کہ یہاں تو نہ دن کو سکون ہے نہ رات کو سکون ہے, کہ سارا دن شکاری کمان لے کے چل رہے ہیں. بادشاہ شکار کرنے آ جائے گا, وہ نکلے تو چیتا شکار کرنے آ جائے گا, وہ نکلے تو شیر شکار کرنے آ جائے گا. یہاں تو کوئی عافیت نہیں ہے, سکون نہیں ہے زندگی میں. اما از فتنہ صیاد خواہم, دل زندیشہ آزاد خواہم. میں شکاری کے فتنے سے بچنا چاہتا ہوں اور میں اپنے دل کو خطرات سے پاک رکھنا چاہتا ہوں. تو جو دوسرا ہرن ہوتا ہے وہ وائز ہوتا ہے, صاحب بصیرت ہوتا ہے. وہ اس ڈرپوک ہرن کو یہ نصیحت کرتا ہے, رفیقش گفت اے یار خرد مند, اگر خواہی حیات اندر خطر زی, کہ اے میرے دوست اگر زندگی چاہتا ہے, اگر خواہی حیات, اگر زندگی چاہتا ہے اندر خطر زی, تو خطروں میں زندہ رہنا سیکھو. دمادم خیش تنرا برف سازن, ز تیغ پاک گوہر تیغ ترزی. اپنے آپ کو ہر وقت تلوار کی دھار کے اوپر چلاتے رہو, کیونکہ خطر تابو تمہارا امتحان است, عیار ممکنات جسم و جان است. اس لیے کہ خطروں کے ساتھ تمہارے اوپر تمہاری زندگی کی صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں, اور خطروں کے ساتھ ہی تمہیں اپنی لمٹس کا پتہ چلتا ہے کہ میں کہاں تک جا رہا ہوں. جو انسان رسک نہیں لیتا, جو انسان خطرے سے نہیں کھیلتا, جو نوجوان اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے آسانی کو نہیں پا لیتا, وہ یہ جان ہی نہیں سکتا کہ آسانی کس چیز کو کہتے ہیں, عظمت کس چیز کو کہتے ہیں. کوئی بڑی اچیومنٹ نہیں کر سکتا, کسی بڑے گول کو حاصل نہیں کر سکتا, زندگی میں کبھی ایک بڑا انسان نہیں بن سکتا جو خطروں کے اندر زندہ رہنا نہیں سیکھتا. اس لیے یہ بنیادی بات ہے, آپ میں یہ کریج ہونی چاہیے کہ آئی کین فیس دا چیلنج, آئی کین فیس دا ورسٹ اینڈ آئی کین میک اٹ انٹو بیسٹ. یہ آپ کے اندر کریج ہونی چاہیے, یہ آپ کے اندر احساس ہونا چاہیے. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ہمیں اتنا بلند کرتے ہیں, ہمیں اس قدر وہ ایوالو کرتے ہیں کہ انسان ہر طرح کی غلامی سے اپنے آپ کو باہر لے آنے کی صلاحیت اور قدرت رکھتا ہے. میں اپنی گفتگو کو اگر سمیٹوں, آپ کا میں نے کافی ٹائم لیا, آئی ایم ویری تھینک فل کہ آپ نے بڑا پیشنیٹلی ان ساری باتوں کو سنا. اس ساری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ ایک عام زندگی میں بھی اگر آپ میں اپنی جو فالس ایموشنز ہیں انہیں کنٹرول کرنے کا ملکہ اور مادہ نہیں ہے, آپ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے. اور خاص کر ابھی جس آرٹیفیشل ایج میں اور جس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایج میں ہم آ چکے ہیں. مجھے کسی دانشور کی یہ بات یاد آ رہی ہے جنہوں نے کہا کہ
یہ دنیا کتنی آرٹیفیشل ہو چکی ہے، کتنی آرٹیفیشل ہو چکی ہے، یہاں تک کہ انٹیلیجنس بھی آرٹیفیشل ہو چکی ہے۔ آرٹیفیشلٹی اس قدر بڑھ گئی ہے، ہمیں اس سے خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آپ اس آرٹیفیشلٹی میں ایک غلام بن کے زندہ رہیں گے یا آزاد بن کے زندہ رہیں گے۔ اگر آپ غلام بن کے زندہ رہیں گے تو آپ کو اپنے جذبات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ ایک آزاد مرد یا ایک آزاد عورت کے طور پہ، ایک آزاد مسلمان کے طور پہ، وہ آزادی جو اللہ نے آپ کو ودیعت کی ہے، وہ حریت جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نے آپ کو سکھائی ہے، جو آپ کے فیتھ میں ان بلٹن ہے، اگر آپ اس آزادی سے زندہ رہنا چاہتے ہیں تو مائی ڈیئر ینگ فیلوز، اپنے آپ کی ماسٹری سیکھیں، اپنے جذبات کی ماسٹری سیکھیں۔ کوئی دنیا میں ایسا جذبہ نہیں ہے جو کنٹرولیبل نہ ہو، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہاں میں نے اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا ہے، میری حد کیا ہے۔ ہر ایک چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اس کے ساتھ بہت سے سوشل اور لٹریری ڈائنامکس ہیں جن پہ آج بات کرنے کا موقع نہیں ہے، گو کہ اقبال کے ساتھ وہ متعلق ہیں کہ کس طریقے سے پچھلے 200 سال میں جو خاص طور پہ ویسٹرن لٹریچر کا انفلوئنس ہوا ہماری اسلامی تہذیب پہ، اس کے نتیجے میں جس طرح کے یہاں افسانے لکھے گئے، جس طرح کے ناول لکھے گئے، جس طرح کی رومانوی شاعری کی گئی، اور جس طرح کی ڈرامے لکھے گئے، جس طرح کی فلمیں آئیں، جس طرح کا سینما ڈیولپ ہوا، جس طرح کا روز مرہ کا محاورہ بنا، اور جن ایموشنز کو، وہ ایموشنز جن کی ہر کتاب رکھنے والے مذہب نے تطہیر کی تھی، جنہیں پیوریفائی کیا تھا، کس طریقے سے اس رومانوی ادب نے اور اس رومانوی ادب کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سینما نے ان کو کس طریقے سے اگنیٹ کیا، اسے کس طریقے سے انہوں نے فروغ دیا، ایکسپلائٹ کیا۔ اس ایکسپلائٹیشن کے نتیجے میں جو ایموشنل انسٹیبلٹی ایک انڈیویجول کے اندر پیدا ہوئی ہے، اس نے انسانی تہذیب کو کتنا نقصان دیا، انسانیت کو کتنا نقصان دیا، وہ اپنی جگہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ یہ لوگ، آپ اگر دیکھیں جو لینگویج استعمال ہو رہی ہے آج، جو محاورہ آج استعمال ہو رہا ہے، اس محاورے کے پیچھے ایک ایموشنل انسٹیبلٹی ہے۔ تو میں آپ کو جو کنکلوژن عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی ہے، یہ کسی اور کے ہاتھ میں اس کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اپنی آزادی کے ساتھ زندہ رہ سکیں، لیکن یاد رکھیں اگر آپ اپنے ایموشنز کے سردار نہیں ہیں، اپنے ایموشنز کے غلام ہیں، زندگی میں کسی بھی جگہ آپ اس آزادی کو انجوائے نہیں کر سکتے، اس حریت کو نہیں دیکھ سکتے، بطور انڈیویجول کے بھی اور بطور قوم کے بھی۔ تو سب سے پہلے اپنے ایموشنز کو کانکر کریں، اپنے ایموشنز کے اوپر وہ خود مختاری حاصل کریں جسے اقبال اسرار خودی میں ضبط نفس کہتے ہیں، یعنی اپنے آپ پہ ضبط ہونا، اپنے آپ پہ اختیار ہونا۔ اگر آپ کا اپنی زبان پہ اختیار نہیں، اپنے ہاتھوں پہ اختیار نہیں، اپنی آنکھوں پہ اختیار نہیں، اپنے خیال پہ اختیار نہیں ہے، تو دنیا میں آپ کا کس چیز پہ اختیار باقی رہ جاتا ہے؟ جب آپ کا اپنے آپ پر بھی اختیار نہیں ہے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں پہ اپنا اختیار پیدا کیجئے کہ آپ نے کیا ٹائپ کرنا ہے اور کیا ٹائپ نہیں کرنا ان ہاتھوں سے۔ اپنی زبان پہ اختیار کیجئے کہ آپ نے کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا۔ اپنی آنکھوں پہ اختیار پیدا کیجئے، آپ نے کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا۔ اپنے دماغ پہ اختیار پیدا کیجئے، آپ نے کیا امیجن کرنا ہے اور آپ نے کیا امیجن نہیں کرنا۔ اس لیے مائی ینگ فیلوز، جو دنیا میں سب سے بڑی ماسٹری ہے
وہ آپ کے ایموشنز کی ماسٹری ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو تصور خودی ہے وہ ایک ایسے آزاد انسان کو دیکھنا چاہتا ہے جو اپنی نفسیات میں بھی غلام نہ ہو اور اپنے جذبات میں بھی غلام نہ ہو۔